ظاہر بات ہے پھر آدمی یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ جس چیز سے محبت کرے گا وہ اللہ کی ادھر آواز جا رہی ہے، آواز تصویر آواز جا رہی ہے کہ آواز تصویر ہو جائے. اب بسم اللہ بولو، وہاں سے کچھ آیا نا، بسم اللہ. میں کہنا شروع کر دوں. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. معزز ساتھیوں، السلام علیکم. میں نے گزشتہ منگل آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہمیں اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے، دوزخ سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں. یہ بات بھی میں نے رکھی تھی کہ جب تک ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور آخرت پر ہمارا پکا ایمان نہ ہو، انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں تن من دھن کی بازی نہیں لگا سکتا. میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے بات رکھی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ احسان کے درجے پر پہنچنے کے لیے، مرجع خلائق بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنا سیکھیں، اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں اور اللہ سے ڈرنا سیکھیں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کے بندوں سے بے تحاشا محبت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے کام آنا، اور بے لوث صرف اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دل سے مال کی محبت، دنیا کی محبت نکلتی ہے اور اللہ کی محبت دل میں جگہ پاتی ہے. آج میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی باتیں رکھوں گا تاکہ آپ کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت جاگزی ہو. دیکھیے، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم ایک گلاس پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا یہ ایک گلاس پانی جو ہم تک پہنچا اس کے اللہ تعالیٰ نے کتنا عجیب و غریب نظام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی کا عظیم الشان ذخیرہ سمندروں کی شکل میں محفوظ فرما دیا اور اسے سڑنے سے بچانے کے لیے نمکین کر دیا. اس عظیم الشان ذخیرے سے فائدہ اٹھانا انسان کے بس میں نہ تھا، کیونکہ وہ سخت کھارا تھا اور پھر صرف سمندر کے کنارے رہنے والے لوگوں ہی کی دسترس میں تھا. اللہ تعالیٰ نے سورج کے ذریعے اس پانی کو بھاپ بنایا اور ایسا خودکار پلانٹ نصب کر دیا جس کے ذریعے سمندر کا کڑوا پانی میٹھا کرنے کا حیرت انگیز نظام قائم ہو گیا. یہ حیرت انگیز نظام کسی انسانی محنت یا مالی خرچ کے بغیر مسلسل جاری ہے. دوسری طرف مانسون کو بادلوں کی شکل دے کر ایک مفت ایئر کارگو سروس فراہم کر دی، جس کے ذریعے یہ میٹھا سیال پانی ہوا میں تیرتا ہوا سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل کی مسافت طے کرتا اور
غذائی دنیا کے ہر خطے کو سمندر کا پانی میٹھا کر کے سپلائی کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے، لیکن نہ تو انسان یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس پر ہر وقت بادل چھائے رہے اور بارش برستی رہے، اور نہ اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ سال بھر یا 6 ماہ کا پانی ایک ساتھ اکٹھا کر کے رکھ لے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور حکمت سے یہ انتظام فرمایا کہ بادلوں کے یہ پانی پہاڑوں پر برسا کر اس کے منجمد ذخیرے برف کی شکل میں محفوظ کر دیے، لیکن ہر انسان کو یہ تکلیف نہیں دی کہ جب بارش کا پانی اسے نہ ملے تو وہ خود اس برفستان میں جا کر اپنی ضرورت کا پانی لے آئے، بلکہ سورج کی گرمی سے پگھلا کر ندی نالوں کی صورت میں بہا کر جو زمین کے کونے کونے میں اس طرح پہنچا دیا کہ انسان جہاں زمین کھودے وہیں اسے پانی مل جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ زبردست نظام جس ہستی نے بنایا ہے وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کھربوں روپیہ خرچ کر کے بھی انسان اس نظام کا اشیر بھی نہیں بنا سکتا۔ ذرا سوچئے، میرا مالک، میرا مولا، میرا اللہ میری پیاس بجھانے کے لیے کتنا شاندار نظام بنایا ہے۔ پانی کا ایک گلاس جو ہم تک پہنچتا ہے آب رسانی کے ایک طویل عمل سے گزرتا ہے، ہم تک پہنچتا ہے جس میں سمندر، سورج، ہوا، بادل، پہاڑ، ندی نالے، زمین اور اس کے پوشیدہ پانی کے خزانے سب اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں میرے پیارے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ ساتھیو، اسی لیے حکم ہے کہ پانی پیو یا کھانا کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، جس نے کائنات کی بے شمار مخلوق کو ہماری خدمت کے لیے لگا دیا ہے، اس کا بے تحاشا شکریہ۔ ساتھیو، اللہ تعالیٰ کی شان نرالی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بڑی حیا آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا ہوا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہے تو رب العزت اسے ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ ساتھیو، جب کشتی چلتے چلتے گہرے سمندر میں دور نکل جائے، تیز و تند ہوائیں چلنے لگے، فضا بادلوں سے بھر جائے، گھٹاٹوپ بادلوں کی تاریکی چھا جائے، بجلی چمکنے لگے، بادلوں کی گرج سے دل دہلنے لگے، کشتی موجوں سے ڈولنے لگے، سمندر کی موجیں تھپڑے مارنے لگے، کشتی ڈوبتی نظر آئی، موت کی سواری تیار کھڑی ہو، ایسے میں سب سہارے چھوٹ جاتے ہیں۔ آدمی اے اللہ اے اللہ کہنے لگتا ہے، گڑگڑانے لگتا ہے،
رو رو کے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے، ہوا تھم جاتی ہے، بادل چھٹ جاتے ہیں، سمندر پرسکون ہو جاتا ہے، کشتی کنارے لگ جاتی ہے، ہلاکت کی تمام صورتیں ختم ہو جاتی ہیں، دل ٹھہر جاتا ہے۔ ساتھیو، یہ ہے اللہ۔ جب طیارہ آسمان کے افق پر اڑتا ہے تو پھر آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتا ہے۔ تیز و تند ہواؤں کا طوفان طیارے کو گھیر لیتا ہے، طیارہ ہوا میں لڑکیاں کھانے لگتا ہے، طیارہ پائلٹ کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے، مسافر دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، ایک عظیم شور برپا ہونے لگتا ہے، مرد رونے لگتے ہیں، عورتیں چلانے لگتی ہیں، بچے بلبلانے لگتے ہیں، سب پر دہشت طاری ہو جاتی ہے، خوف اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے، گھبراہٹ سے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، ہر ایک کو اپنی موت سامنے نظر آتی ہے، حفاظت کے سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، ہلاکت اور موت اپنا بھیانک جبڑا کھولے ہوئے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت بندہ پکارتا ہے، اے اللہ، اے اللہ۔ پیارے اللہ میاں متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہونے لگتی ہے، طیارہ طوفان سے نکل آتا ہے، دل پر سکون طاری ہو جاتا ہے، طیارہ سلامتی سے اتر جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ ساتھیو، اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتے ہیں۔ کبھی گناہگار کو بخش رہے ہیں، کبھی گناہگار کو بخش رہے ہیں، کبھی زندے کو مردہ کر رہے ہیں، اور کبھی مردے کو زندہ کر رہے ہیں، کبھی تکلیفوں کو دور کر رہے ہیں، اور کبھی کسی قوم کو بلند مقام عطا کر رہے ہیں، اور کبھی کسی قوم کو پست کر رہے ہیں، کہیں پکارنے والے کی پکار سن رہے ہیں، کہیں بیمار کو شفا دے رہے ہیں۔ وہ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں، فقیر کو مالدار کر دیتے ہیں، جاہل کو عالم بنا دیتے ہیں، گمراہ کو ہدایت بخش دیتے ہیں، مصیبت زدہ کو عافیت بخشتے ہیں، نیکی کرنے والوں کو اچھا اجر دیتے ہیں۔ یہ ہے میرا رب، یہ ہے میرا اللہ، بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم۔ آدم علیہ السلام نے پکارا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ زکریا علیہ السلام نے پکارا، بڑھاپے میں حضرت یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، دہکتی ہوئی آگ گلزار بن گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا، مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت نکل آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا، نابینا دیکھنے لگ گیا، کوڑی تندرست ہو گئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا اور ساری دنیا پہ چھا گئے۔ ساتھیو، قیصر روم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، کہا کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے، کوئی علاج تجویز کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹوپی بھیجی اور کہا اسے پہنا کرو۔
سر کا درد جاتا رہے گا. جب قیصر ٹوپی سر پر رکھتا تو درد جاتا رہتا. اب ٹوپی اتار دیتا تو درد لوٹ آتا. اسے بڑا تعجب ہوا. تجسس سے اس نے ٹوپی چیری تو اس میں کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیو، امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا جس میں میت کو عذاب دیا جا رہا تھا. کچھ سال بعد پھر آپ کا اس قبر پر سے گزر ہوا. اچھا معاف کیجیے گا، میرے خیال میں پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. تو یہ سلسلہ دیکھیے کب جڑتا ہے دوبارہ، اس لیے کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ مسائل بڑھ زیادہ ہیں. انٹرنیٹ کے مسائل بھی ہیں، اس کے علاوہ بجلی کے آنے جانے کے مسائل بھی ہیں. تو جیسے ہی اب ذکی صاحب سے دوبارہ رابطہ ہوتا ہے پھر جناب کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ نے دیکھا کہ مطلب یہ کہ ان کا جو ٹاپک جو ہوتا ہے اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. اور حقیقت بھی یہ کہ اگر آپ سارا قرآن پڑھ جائیے، خود سارے انبیاء علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پڑھ جائیے، پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، اور جتنے دنیا میں نیک لوگ رہے ہیں اصل میں اللہ والے بندے، ان سب کی آپ باتیں، ان سب کا نچوڑ اگر آپ کو ملے گا تو سب نے اصل میں معرفت الہی حاصل کرنے کی اور اس کو دینے کی اور اس کو تقسیم کرنے کی ہم نے پوری کوشش کی. من عرف ربہ، کہ جس نے اپنے رب کو پہچانا. من عرف نفسہ، حقیقت یہ کہ اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. سب سے بڑی چیز جو وہ یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچان لے، اپنے مالک کو پہچان لے، اپنے رازق کو پہچان لے. کتنی پیاری انہوں نے رزق میں سے ایک مثال انہوں نے خالق دی آپ کو، پانی کی مثال دی، اور کتنے خوبصورت طریقے سے بیان کیا اس کا انہوں نے. اور یہ صرف اس کو دیکھیں، اس کے علاوہ نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمیں حاصل ہیں اصل میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس پہ غور نہیں کرتے. اگر غور کریں تو اس کے بعد پھر ہمارا دل اور دماغ یقیناً اللہ کی طرف جانا چاہیے، اور شکر کا جذبہ جو ہے وہ ہمارے سینے کے اندر موزن ہونا چاہیے، بے اختیار ہمارے منہ سے بھی اور ہمارے دل کی گہرائیوں سے جو اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے. ہم کہتے تو ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، لیکن الحمدللہ ہم وہ اصل میں اس شعور سے نہیں کہتے کہ جیسے کہنے کا حق ہے. اب پانی کی مثال آپ دیکھیں کتنی انہوں نے، یعنی کہ اگر آپ غور کیجیے نا کتنے پیارے انداز سے انہوں نے دی، اور کتنے اس میں واقعی گہرائی اور غورائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پانی کا ایک ہم گلاس پیتے ہیں تو اس کی کتنی اہمیت ہے. بسم اللہ، یہ پانی ہم کو پہنچتا ہے وہ کن کن ذراؤں سے پہنچتا ہے. آپ دیکھیے کیسے اللہ نے اس کا بندوبست کیا. انہوں نے آپ تفصیل پہ مجھے بڑا مزہ آیا ان کی جو پوری تفسیر بیان کی ہے کہ کیسے دیکھیے اللہ تعالیٰ یعنی سمندروں سے اس بہاپ کی شکل میں وہ پانی اٹھاتا ہے، اور اتنے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات وہ ہوتے ہیں بھاپ کے کہ جو نظر بھی نہیں آتے. اور پھر دوسری بات یہ کہ پورا سمندر جو ہے وہ نمکین پانی سے بھرا ہوا ہے. اب یہ کون سی قوت ہے اور کون سا جناب یہ کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، اس پہ جتنا غور کیجئے، یقیناً سائنس دانوں نے اس پہ غور کیا ہوگا، اور جنہوں نے اس سبجیکٹ کی سائنس پڑھی ہے تو وہ جانتے ہوں گے کہ یہ پانی کس طرح نمکین پانی جو ہے وہ کیسے وہ کنورٹ ہوتا ہے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے اندر، کہ یعنی ہزاروں میل یعنی کہ اس کے پھیلا ہوا سمندر جو ہوتا ہے اس میں سے کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کی. سورج کی شعاؤں سے وہ کیسے پانی اٹھتا ہے. آپ دیکھیے نا اگر ہم پانی جو ابالتے ہیں، اگر آپ غور کریں اس کو، گھر میں بھی میں نے غور کیا اس پہ، تو جب وہ ہم اس کو بوائلنگ پوائنٹ جب آتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بھاپ نظر آنا شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے تو اس کی جو اسٹیم ہوتی ہے وہ نظر بھی نہیں آتی. تو گرم پانی ہونے کے لیے بھی کوئی ایک ٹیمپریچر چاہیے خاص قسم کا، اور کیسا اللہ نے یہ ٹیمپریچر رکھا ہے، کس طرح کا رکھا ہوا ہے. یعنی اگر آپ چولہے پہ رکھ کر پانی کو ابالیں تو جیسے ہی وہ گرم ہونا شروع ہوتا ہے، اگر ہاتھ اس کو رکھے تو آپ ہاتھ نہیں رکھ سکتے.
इसे गर्म होता है, उसका टेम्परेचर एक होता है, लेकिन न जाने कैसे समुद्रों से अल्लाह ताला किस तरह से ये कैसा टेम्परेचर है अल्लाह अल्लाह ताला का। यानी आप देखिए ना समुद्रों में हम अगर समुद्र के अंदर भी जाइए और कश्ती में बैठिए और सूरज ऊपर निकला हुआ हो, तो आपको अगर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो आपको महसूस नहीं होगा बिल्कुल भी, एहसास तक नहीं होगा। लेकिन उसी टेम्परेचर के ऊपर जो आपको महसूस तक नहीं हो रहा है, उस टेम्परेचर के ऊपर भी जो है वो एवापोरेशन का अमल जो जारी होता है। और पानी के जो टाइनी किस्म के बारीक बहुत ही आप जैसे जो जिसको हम शायद खूरबीन से देख सकेंगे गालिबन, वो उठते हुए नज़र आते हैं और फिर उठ के फिर वो कैसे जाके जनाब वो बादलों की शक्ल में ये जो गहरे बादल हमको ऊपर नज़र आते हैं, काली घटाएँ जिन्हें कहते हैं, ये बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? और फिर पानी जो है वो कैसे इस हवाओं के अंदर ठहर जाता है वो। और फिर हवाएँ कैसे उस टनों वज़नी पानी होता है, यानी कि बड़े-बड़े समझ लीजिए कि जो अगर आप ज़मीन पे देखेंगे, तो बड़े-बड़े टैंकर जो आपको नज़र आते हैं, हैवी किस्म के, सड़कों पे जाते हुए, तो इनसे भी ज़्यादा वो हैवी बादल जो होते हैं, वो हवा के अंदर कैसे टिके होते हैं जनाब, कौन उनको सँभाले होता है? और फिर कैसे वो हवाएँ उनको लेके चलती हैं और वहाँ चल जाती हैं कि जहाँ उनको बरसना होता है। हर वक़्त ये नहीं होता है कि जिस समंदर से वो बादल उठें, इवेपोरेशन का अमल हो, बुखारात उठे, वहीं पर पानी बरस गया। बल्कि वहाँ से उठ के वो ज़मीन के उस हिस्से की तरफ जाते हैं कि जहाँ ज़रूरत होती है। पानी पे नहीं, पानी पे भी बरसते हैं, लेकिन कम, ज़्यादातर वो जाते हैं ज़मीन की तरफ और ज़मीन के अंदर भी फिर वो मुख्तलिफ बाँटी हुई अल्लाह ताला ने। कहाँ पर कौन-सी बारानी ज़मीन है कि जहाँ किसान जो है वो अ, आसमान की तरफ आँखें उठा-उठा के बारिश का इंतज़ार कर रहे होते हैं और आसमान वाले से दुआ कर रहे होते हैं। यानी यकीन करें मैं यहाँ बहुत काफ़ी गैर मुस्लिमों से मिलता रहता हूँ। तो वो ये तो यकीन रखते हैं इस बात का कि कोई है ऊपर, आसमान वाला, ऊपर वाला ऊपर वाला कोई है। भई ऊपर वाला अल्लाह है, मानो तुम इस बात को, लेकिन मसला यही है कि वो ऊपर वाला कह तो देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ऊपर वाले तक पहुँचने के लिए जनाब ये नीचे जो ज़मीन पे खुदा हैं बहुत सारे, इनसे भी राब्ता रहना ज़रूरी है हमारा। और ये जो ज़मीनी खुदा हैं असल में, ये हमें ऊपर वाले से राब्ता कराते हैं, हम वरना ऊपर वाला हमें नहीं सुनता, ये उनका अकीदा है असल में। और यही अकीदा बदकिस्मती से मुसलमानों के अंदर ही पनप गया है असल में, कि अल्लाह ताला तो बहुत ऊपर है जनाब, बहुत ऊपर है। उस तक जाने के लिए जो ज़मीनी बहुत सारे लोग हैं, इंसान और मखलूक जो हैं, उससे हम राब्ता रखें। कोई किसी मज़ार पे जाएगा, कोई किसी फ़कीर का दर पकड़ेगा, कोई किसी बुज़ुर्ग के जनाब पैरों को छुएगा, कोई किसी से कुछ कहेगा, कोई किसी से दुआ के लिए कहे किसी से कुछ कहेगा और कुछ नहीं तो मज़ारों पे जाके वो मन्नत माँगते हैं और चादरें चढ़ाते हैं। ये हमने अभी संडे सर्किल में हम बात की थी, ये सब असल में देखा जाए तो ये जिस तरह वो बुतों से तवक्को रखते हैं गैर मुस्लिम, इस तरह अगर आप इंसानों से तवक्को रखते हैं तो ये भी शिर्क की किस्म है, उसमें खुल्लम-खुल्ला। अल्लाह ताला की ज़ात तो ऊपर वाला तो वो है कि आप उसको पुकारें और वो सुनता है। आप सरगोशी में कहें और वो सुनेगा वो। आप ज़ोर से कहें तब भी वो सुनता है। अगर आप दिल में यानी ख़्याल तक उसका लाएँ, तो उसको वो आपका ख़्याल ले आएगा। ये ऐसी ज़ात असल में अल्लाह की वो है। तो कैसा वो है पता नहीं ऊपर वाला कि वो कैसे बादलों को सारा ये इंतज़ाम करता है। उसके बाद फिर वो जैसे उन्होंने बताया कि वो अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम रखा है देखिए, कि ज़मीन के उन हिस्सों में वो पानी चला जाता है कि जहाँ पर फिर वो नीचे उतर कर उसका टेम्परेचर गिराकर उसको स्नोफॉल की शक्ल में अल्लाह ताला नीचे डालता है। फिर वो स्नो जो है वो ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों के अंदर वो बैठ जाती है और उसके बाद फिर वो जब ज़रूरत पेश आती है गर्मियों के अंदर, तो वो स्नो वहाँ से पिघलती है। फिर वहाँ से दरिया बहते हैं और दरियाओं में ज़मीन का रुख भी अल्लाह ने ऐसा किया है, ऐसा ऐसा यानी कि स्लोप रखा है कि कभी पहाड़ों की तरफ पानी नहीं जाता है। पहाड़ों से उतर कर नीचे वहाँ से जब ग्लेशियर बड़े-बड़े जनाब पिघलते हैं और बड़ी-बड़ी जहाँ बर्फबारी हुई होती है स्नोफॉल्स और वो मुसलसल पिघलते रहते हैं इंसानों की ज़रूरत के मुताबिक कि आगे कितना पानी चाहिए। तो वो सारी सप्लाई लाइन है असल में ये सप्लाई आजकल तो एक तरह से एक साइंस है ना ये सप्लाई चेन सिस्टम पूरा पढ़ा जाता है पूरा। तो कैसे वो नहीं कि डिमांड और उसकी जो वो है उसकी सप्लाई वो एक बैलेंस उसका रखा होता है कि फिर वहाँ से पानी बहकर आता है दरियाओं के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती रास्ते बनाए हैं ज़मीन के अंदर। उन दरियाओं से उतर के फिर वो जनाब समंदर तक वापस पहुँचता है। ये दरिया सिंध का आप देखते हैं ना, देखिए ये पाकिस्तान के अंदर ऊपर ग्लेशियर से निकलता है। टॉप जो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जाते हैं, तो बहुत ऊँचे-ऊँचे पहाड़ है वहाँ पर गया हूँ मैं।
میں نے دریا کو دیکھا ہے چترال سے کہیں سے نکل کر یہ دریا آتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے، اور بھی پیچھے سے شاید کشمیر سے نکل کر، کشمیر سے نہیں آتا، یہاں سے کہاں سے گھومتا گھامتا یہ جناب بشام سے اور کہاں سے، ان سب وادیوں کے ساتھ ہم گھومتے رہے، دریا کے ساتھ ہی ہم نے سفر کیا تھا ایک مرتبہ پورا پاکستان کا. تو اتر کے دریائے سندھ آ کے سمندر میں گرتا ہے، اندازہ کی واپس وہاں تک پہنچتے پہنچتے پانی کم ہو جاتا ہے بہت. تو پھر ان دریاؤں سے نہریں بنتی ہیں، نہروں سے جناب زمینیں سیراب ہوتی ہیں، اور جہاں پر یہ جو آپ کراچی میں دیکھتے ہیں بہت بڑی آتی ہے کنجر جھیل ایک بنائی ہوئی وہاں پر، جگہ جگہ انسان جو پانی کو اسٹاک بھی کرتا ہے. کہیں پر قدرتی جھیلیں ہیں، کہیں اللہ انسانوں نے بنائی ہیں، کہیں انسانوں نے پھر ڈیم بنائے اس کو روکنے کے لیے پانی کے. تو کیسا ہی نظام ہے اللہ کا پانی کا، کہ جو ایک گلاس کا پانی جب تک پہنچتا ہے، اس کی قدرت دیکھیے اللہ کی کیا سے کیا ہے. الحمدللہ. تو یہ کہ اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسی تو. پھر اسی طرح جہاں جہاں پانی وہ نہیں ملتا ہے نہروں کی شکل میں، وہاں لوگ زمین میں کھودتے ہیں، تو وہی پانی اللہ نے زمین میں اتارا ہوا ہوتا ہے. قرآن میں ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین اس کائنات کو بنایا تھا زمین کو، تو پانی کا ایک مخصوص یعنی اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ اللہ نے زمین کے سپر کر دی تھی، اور وہی پانی ری سائیکل ہو کر آتا ہے سارا، یہ نیچے جاتا ہے، اس کے بعد پہنچتا ہے سمندروں میں، وہاں سے پھر اٹھتا ہے، اور پھر بخارات کی شکل میں بادل بنتے ہیں، پھر واپس پلٹ کے آتا ہے. یہ سائیکل ہے. اب آپ دیکھیے اس میں کتنی سائنس ہے، اس میں کتنی قوتیں اس میں کام کر رہی ہیں. اس میں ہوا کام کر رہی ہے، اس میں سورج کی روشنی کام کر رہی ہے، اس میں ڈفرینٹ ٹمپریچر زون بنے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں، زمین کام کر رہی ہے، کتنے دریا اس میں کام کر رہے ہیں، نہریں اس میں کام کر رہی ہیں، بے شمار اس میں اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی جو کریٹر ہے سر نے جو اس نے چیزیں بنائی ہیں، وہ سب چونکہ اللہ کی بندی، ایک اللہ کی بندے ہیں سب اس میں. اور اگر ایک سے زیادہ خدا ہو تو یقیناً ان سب کا یہ سب کس بادلوں کا سب خدا کوئی اور ہو، زمین کا خدا کوئی اور ہو، اگر سمندر کا خدا کوئی اور ہو، سورج کا، تو یہ سب آپس میں لڑیں گے، اور کبھی بھی ایسی بہترین کوآرڈینیشن بن نہیں سکتی. یہ سب اس بات کی یہ پورا نظام جو ہے، یہ پورا سسٹم جو ہے، دیکھیے اس بات کی دلالت کرتا ہے، اس بات کی یہ آرگومنٹ دیتا ہے کہ ان سب کا بنانے والا ایک تو کوئی ہے، اور اگر ہے تو وہ صرف ایک ہے سر میں، اور وہی اللہ ہے جس کا تذکرہ بار بار ہمارے زکی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہی میرا اللہ ہے، وہی میرا رب ہے، وہی اصل میں رازق ہے ہمارا، وہی خالق ہے، وہی مدبر کہتے ہیں تدبیر کرنے والا، وہی قاسم کے بعد تقسیم کرنے والا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اصل میں جو کچھ ہے. تو دیکھیے میرے خیال ہے دوبارہ تو رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے زکی صاحب سے، مشکل لگ رہا ہے میرے. ہے رام؟ ہاں میرے خیال ہے وہ لائٹ چلی گئی مجھے لگتا ہے. وہاں پہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد، جب وہ لائٹ چلی جائے اس میں تو پھر تو ہمارے لیے رابطہ ختم ہے. تو آج جناب لب لباب پھر گفتگو کا یہ نکلا کہ دیکھیے ایک تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، اور اللہ کی پہچان کے لیے اس کائنات کے جو ہمارے اطراف میں پھیلی چیز میں غور کیجیے. رات کے آنے جانے پر غور کیجیے، دن کے آنے یعنی موسموں کی تبدیلی پہ غور کیجیے، درختوں کے اگنے پہ اور پاکنے پہ غور کیجیے، سورج کے نکلنے پر غور کیجیے، اس کے فوائد پہ غور کیجیے، چاند کے نکلنے پہ غور کیجیے، رات کی سب تبدیلیاں جو آپ کے سامنے نظر آتی ہیں آپ کے، اس پہ غور کیجیے، کائنات میں پھیلی ہوئی ستاروں پہ غور کیجیے، پانی پہ غور کیجیے. جو نعمت انسان کو حاصل نہیں ہے کہاں تک کیسے حاصل ہو رہی ہے. ادھر ہم دیکھیے کتنی ہم گوشت کھاتے ہیں، کتنے چکن کھاتے ہیں، کتنی سبزیاں کھاتے ہیں، کس قدر اناج اللہ تعالیٰ نے، کتنے پھل اللہ نے پیدا کیے، کتنی ان کی ورائٹی ہے، کتنے ان کے کلر ہیں، کتنے ان کے ذائقے ہیں، کتنے ان کے خوبصورت ٹیکسچرز ہیں، کیا کیا چیزیں اللہ کے بندو. ہم غور کریں اس پر کہ یہ کون ہے ان کا مالک، کون ہے ان کا بنانے والا، کون ان کا خالق ہے. اگر ہے تو اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے. ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں، اس کے ساتھ اس کو شرک پسند نہیں ہے، کسی کو شریک نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کرتا. میں کسی کو نہیں کہتا کہ وہ مجھے میری مغفرت کرا دے اور میری بات کو سن لے. ہم اللہ سے صرف اللہ ہی سے کہتے ہیں اللہ تو ہی ہماری سننے والا ہے، تو ہی ہماری مغفرت کرنے والا ہے، تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، تجھ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، تو ہی ہمیں شفا دینے والا ہے، تو ہی ہماری پریشانی دور کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے. مشکل کشا نعرہ لگاتے ہیں نا، مشکل کشا، علی کو مشکل کشا کہتے ہیں. مشکل کشا علی نہیں ہے، اللہ مشکل کشا ہے. کوئی مولا نہیں ہے
مولا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے اصل میں. کوئی واسطہ اور وسیلہ کسی کو نہ بنائے, اللہ سے خالص ہو کے مانگے, اللہ سے خالص کر کے اور اللہ سے ڈائریکٹ مانگے, اور وہ دینے والا ہے اصل میں. اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہم کو سکھایا اصل میں. ان کی سنت, ان کی سیرت کا تقاضا یہ ہے انبیاء کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ اللہ واحد کے ہم ہو جائیں, اللہ کی بندگی اختیار کریں, اللہ کی بندگی ایسی اختیار کریں کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کی بندگی اختیار کریں, اپنے عقیدے کے اندر بھی, اپنے عمل میں بھی, اپنے رویے کے اندر بھی, اپنی ثقافت میں, اپنی تہذیب میں, اپنی معاشرت میں, اپنی تعلیم میں, اپنی معیشت میں, اپنی تجارت میں, سیاست میں, زندگی کے چھوڑ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کریں, اللہ کا کہا مانیں, اس کی بندگی کریں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا اس کے مطابق زندگی گزاریں, اور پھر وہ محبوب کام کرنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. وہ کیا؟ کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں, اللہ کے بندوں سے محبت کریں, ان کی خدمت کریں, اور اس خدمت کے ذریعے ان کو اللہ کی طرف لانے کی کوشش کریں. تو آج کی یہی لغات نکلتا ہے بات کا. تو ہم اپنے پروگرام کو آج ختم کرتے ہیں, اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں جتنے بھی ساتھی ہیں اور جتنی بہنیں, بھائی ہیں, بچے, بچیاں جو دیکھتے ہیں ہمیں, جو ڈائریکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو بعد میں دیکھتے ہیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے, ان کو کرونا وائرس سے بچائے, ان کو اچھی صحت دے, ان کی پریشانی کو دور فرمائے, ان پر جناب اپنا کرم خاص ان پر کرے, اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم خاص فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کل انشاءاللہ 8 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.